اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم، میں سیف اللہ نطقانی فرسٹ ایئر کے چوتھے لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا چوتھا لیکچر ہمارا صنعت تلمیح کے حوالے سے ہے، جو کہ ایک ادبی اصطلاح ہے۔ اس سے قبل بھی ہم دو ادبی اصطلاحیں پڑھ چکے ہیں، تشبیہ اور استعارہ۔ صنعت تلمیح بھی ایک ادبی اصطلاح ہے۔ صنعت تلمیح پڑھنے سے قبل ہمیں جاننا ہوگا کہ علم بدیع کیا ہے، کیونکہ صنعت تلمیح علم بدیع کی قسم ہے۔ تو دیکھیے علم بدیع کسے کہتے ہیں۔ بدیع کے معنی ہیں انوکھا، نادر وغیرہ۔ اس کے ایک دو اور معنی بھی ہو سکتے ہیں، اچھوتا، منفرد وغیرہ۔ تعریف دیکھیں، علم بدیع سے مراد وہ علم ہے جس سے کلام کو لفظی اور معنوی خوبیوں سے سجایا جاتا ہے۔ آسان سے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، لفظی خوبصورتی اور معنوی خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو صنعت تلمیح دیکھیے کہ یہ کیا ہے۔ صنعت کے معنی ہے کاریگری، یعنی اس طرح کاریگری اختیار کرنا کہ کلام میں خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ تو یہ ایک قسم کی کاریگری ہے اور صنائع ہے یہ۔ تو دیکھیے صنعت تلمیح یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس طرح تشبیہ اور استعارہ عربی زبان کے لفظ ہیں، اسی طرح یہ علم بدیع کی قسم ہے۔ یہ ہم پہلے یہاں پر پڑھ چکے ہیں کہ یہ علم بدیع سے ہی ہے۔ تو علم بدیع کی قسم ہے۔ تلمیح کے معنی ہے اشارہ کرنا، اچٹتی نگاہ ڈالنا یا سرسری نظر ڈالنا، یعنی مختصر انداز میں صنعت تلمیح کا اس طرح استعمال کرنا کہ ذہن فوراً کسی طرف منتقل ہو جائے، اسے اشارہ کرنا، اچٹتی نگاہ ڈالنا، سرسری نظر ڈالنا کہا جاتا ہے۔ اور تلمیح کی جمع کیا ہے؟ تلمیحات۔ تو اب ہم بغیر کسی توقف کے تعریف کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیے نظم یا نثر میں ایک یا دو الفاظ کی مدد سے کسی آیت، حدیث، مشہور تاریخی واقعہ، قصہ، کہانی کی طرف اشارہ کرنا صنعت تلمیح کہلاتا ہے۔ یعنی تحریر ہو یا پھر شاعری ہو، اس میں ایک دو لفظوں کی مدد سے، تین لفظوں کی مدد سے کسی ایسے واقعے کی طرف، قرآنی آیت کی طرف، حدیث کی طرف اشارہ کرنا کہ ذہن فوراً اس کی طرف منتقل ہو جائے اور وہ مشہور بات ہو، تو اسے صنعت تلمیح کہا جاتا ہے۔ یہ مثالوں سے آپ لوگوں پر بات مزید واضح ہوگی کہ یہ کیا ہے۔ تو ہم مثالوں کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے ایک مثال یہاں پر موجود ہے، شعر: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو پوری مثال میں وہ لفظ بتا رہا ہے کہ میں صنعت تلمیح ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آتش نمرود یعنی نمرود کی جلائی ہوئی آگ، اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے؟ بڑا مشہور واقعہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کی طرف گئے دین کی تبلیغ کے حوالے سے، تو نمرود نے ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوا دیا۔ اللہ کے حکم سے آگ گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، بوجھی نہیں، بلکہ اس آگ کے اندر جلانے کی صفت ختم ہو چکی تھی۔ تو یہ پورا واقعہ ہے آتش نمرود، نمرود کی جلائی ہوئی آگ۔ تو ذہن فوراً اس واقعے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اب دوسری مثال دیکھیں: اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ تو یہاں پر یہ لفظ کن دیکھیں، قرآن پاک کا لفظ ہے۔ تو کسی قرآنی الفاظ کی طرف، حدیث کی طرف یا کسی اور مشہور بات کی طرف، واقعے کی طرف اشارہ کرنا صنعت تلمیح کہلاتا ہے۔ یہ دیکھیے کسی آیت، اب یہ آیت کا لفظ ہے کن، تو یہ فوراً ہمارا ذہن منتقل کر رہا ہے اس
بات کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے کن فیکون، یعنی اللہ کہتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کن کہتا ہوں اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور دیگر مثالیں دیکھیں، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ اب دیکھیں لفظ بتا رہا ہے ابن مریم، اس سے کون مراد ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کئی معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ تھے۔ کوڑھیوں کو شفا یاب کر دیتے، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے، کم بزن اللہ کہہ کے۔ اور اسی طرح کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ خضر اور سکندر یہ صنعت تلمیح کے طور پر یہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے ہم یہاں پر واضح کرتے ہیں نشان لگا کر، خضر اور سکندر۔ اب اس کے پیچھے واقعہ جو ہے آب حیات کے حوالے سے ہے، یعنی مختصراً یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ خضر کو آب حیات چشمے کا پتہ تھا۔ اب آب حیات چشمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ایسا چشمہ ہے جس کا پانی پی لیا جائے تو موت واقع نہیں ہوا کرتی۔ اور مزید بھی مشہور باتیں جو کی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ خضر نے اس چشمے کا پانی پی رکھا ہے، اس لیے وہ آبدہ کیا ہیں؟ حیات ہیں۔ اور سکندر کو لے کر چلے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ایسے راستے سے لے کر گئے سکندر کو خضر علیہ السلام کہ وہ راستہ اندھیرا تھا، ظلمت تیرگی تھی وہاں پہ۔ تو سکندر کہتے ہیں کہ واپس پلٹ آئے، یعنی شعر بتا رہا ہے کہ اس واقعے میں جو ہے نا خضر نے سکندر کی صحیح رہنمائی نہیں کی، لہٰذا اب کسے رہنما کہا جائے، کسے رہنما بنایا جائے۔ اور مزید دیکھیں یہ بطور صنعت تلمیحات استعمال ہوئے ہیں۔ چند مشہور تلمیحات دیکھیں آپ لوگ، آب حیات جو ابھی ذکر ہوا ہے، اور اسی آب حیات کا دوسرا نام آب بقا اور آب حیواں بھی ہے۔ یہ آپ لوگ ذہن نشین کر لیں کہ آب حیات کے دو اور نام ہیں، آب بقا اور آب حیواں۔ یہ وہی چشمہ ہے جس کا ذکر ابھی ہوا ہے۔ اسی طرح آپ لوگ دیکھیں حسن یوسف، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا ذکر کیا ہے۔ زلیخا کے ساتھ جو واقعہ پیش ہوا تھا، صبر ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کرنا کہ کس طرح کافی عرصہ وہ بیمار رہے، اللہ تعالیٰ کی اصل میں آزمائش تھی، صبر کرتے رہے۔ تو اسی طرح دیکھیں پیر کنان کا بوڑھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان کا حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رونا۔ یعنی یہ ایسے الفاظ ہیں جو اشعار میں یا نثر کے اندر اگر استعمال کیے جائیں تو ذہن فوراً ان واقعات کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہی دراصل کیا ہے؟ صنعت تلمیح ہے کہ ہمارا ذہن فوراً اس لفظ کو پڑھ کر منتقل ہو جائے اس مشہور واقعے کی طرف۔ چاہے یوسف کا کنواں، اس سے مراد جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے پھینک دیا تھا، برادران یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے پھینکا تھا، گنج قارون کا خزانہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ کتنا اس کے پاس خزانہ تھا۔ ایک طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ اسی طرح طوفان نوح، جو طوفان آیا تھا، کوہ طور، وہ پہاڑ جو جل گیا تھا، اللہ کی تجلی جس نے برداشت نہیں کی تھی۔ باغ ارم، شداد نے ایک جنت بنائی تھی جس کا نام باغ ارم رکھا تھا، اور اس شداد نامی شخص نے خدائی دعویٰ بھی کیا تھا۔ اسی طرح ید بیضا، یہ معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ بغل سے ہاتھ نکالتے تو وہ چمکنے لگتا۔ قصر دارا کا محل، جس کو خلیفہ حضرت عمر فاروق نے ان کے دور میں یہ فتح ہوا تھا، قصر دارا محل بہت بڑا محل تھا۔ جوئے شیر، دودھ کی نہر، یہ دودھ کی نہر کوہکن یعنی فرحات سے متعلق ہے۔ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے اگر شیری کو حاصل کرنا ہے تو پہاڑ کھودیں اور دودھ کی نہر لے کر آئیں۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کوہکن یہ فرحاد کا نام ہے، پہاڑ کھودنے والے کو کہتے ہیں۔ شیریں فرحاد، لیلا مجنو، وہی پرانے قصے، پرانی کہانیاں جو سنتے چلے آتے ہیں۔ مانی و بہزاد،
یہ بھی نقاش تھا، یہ بھی نقاش تھا، یعنی یہ بت تراش تھے۔ جام جم یہ مختصر کر دیا گیا ہے، جمشید اصل میں نام ہے، جام جمشید، جام پیالے کو کہتے ہیں، جم سے مراد جمشید ہے۔ غالب کا شعر بھی ہے، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ تو اس میں بطور صنعت تلمی یہ استعمال ہوا ہے، تو یہ مختصر یعنی مخفف استعمال ہوا ہے جم۔ شق القمر، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، واقعہ معراج، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے جانا، اسی طرح غزوات ہیں، اسی طرح جیسے واقعہ کربلا ہے۔ تو ہمارا ذہن جب اس طرح کے الفاظ نظم میں یا نثر میں پڑھ کر منتقل ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اس میں صنعت تلمی کا استعمال ہوا ہے۔ میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ عام فہم اور سادہ انداز میں آپ لوگوں کو یہ لیکچر دوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میں نے فیس بک پہ اپنا ایک پیج بھی بنایا ہے، اس کو بھی ضرور فالو کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔